سورہ مبارکہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت ہے اور آیت ہے عظمت سیدہ کا۔ تمام تر کمالات اس گھرانے میں ہیں اور اس گھرانے کی صدارت بنام فاطمہ ہے۔ یہ گھرانہ بنام فاطمہ بنا ہے اور چلا ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ نے جن کے تصدق میں بنایا ہے ان کا نام نامی محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم کی جان کو فاطمہ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز فجر کے بعد۔ ایک دن وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، برابر سے ان کے ابا گزرے۔ کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، سوائے نبی کے کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے ابا حکم ہے کہ قرآن کو سمجھو اور قرآن کو پڑھو اور سمجھو۔ تو کہا قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہو تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے بعد کا جملہ بڑا حسین ہے۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہا فاطمہ کو راضی کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس کائنات کو جس کے تصدق میں بنایا وہ نبی کی ذات ہے، اور اس ذات کا جو ظہور رکھا اسے محمد نام دیا، جو خفا رکھا اسے فاطمہ نام دیا۔ ہر ذات کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات پر۔ نبی کی ذات کا ظاہر اور نبی کی ذات کا باطن، لہذا فرمایا کہ فاطمہ میری جگر، میرا ٹکڑا، میرا وجود ہے۔ دیکھیے ابتدا میں ہی میں آیت کا ترجمہ کروں اور آیت کے ترجمے کے بعد تفسیر پر غور کریں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ آیت کے ترجمے سے پہلے ہی کہوں۔ اول طہارت سے آخر دیات تک فقہ اسلامی میں وہ اہل سنت کے ہاں مرتب ہوئی ہوں یا اہل تشیع کے ہاں مرتب ہوئی ہوں، وہ جو ابواب ہیں، وہ جو کتابیں ہیں، 52 باب ہیں، 52 باب ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے طہارت۔ طہارت کیسے ہوگی، وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا، نجاست کو کیسے دور کیا جائے گا۔ طہارت سے لے کے آخری باب ہے دیات، قصاص و دیات۔ جی کچھ عبادی مسائل ہیں، کچھ معاملاتی مسائل ہیں، کچھ ذاتی مسائل پر کتابیں ہیں اور ابواب ہیں، کچھ سماجی مسائل پر کتابیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی اہل سنت کے مدرسے میں پڑھے یا شیعہ مدرسے میں پڑھے، کوئی بھی ان ابواب کے پڑھے بغیر عالم نہیں ہوتا۔ اب ان ابواب میں اگر کوئی مہارت حاصل کر لے تو وہ اس باب میں مجتہد ہوتا ہے، اور جو 52 پی ایچ ڈی ہو اسے مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ 52 کے 52 ابواب میں جس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو، ماہر ہو، استاد ہو، اسے مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ یعنی 2-3 پی ایچ ڈی والے کو تو ہم کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، یہاں 52 پی ایچ ڈیوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی تمہیں ایک ڈاکٹر کے بغیر تو تمہارا گزارا نہیں ہے، یا 52 ڈاکٹر ہیں ایک ہی ذات کے اندر، اور تم کہہ رہے ہو ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو اول طہارت سے آخر دیات تک 52 ابواب ہیں، ان سب میں مردوں کے مسئلے علیحدہ ہیں، خواتین کے احکامات علیحدہ ہیں۔ یہ اب جملہ میرے جوانوں اور بچوں کے ذہن کے گوشے میں کہیں رہ جائے تو اس کا ایک نتیجہ میں چاہتا ہوں۔ قرآن پکار کے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ، میرا رسول، اللہ کا رسول، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔
وہ جو سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، سرکار کے لیے فرمایا کہ میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اس نبی مکرم نے پھر یہ یوں ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی ایک یعنی وہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، وہاں خود نبی فرما رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا یہ ایک مثال ہے، روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے کھولتے اور رکھتے دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا ہم جو سحری کھاتے ہیں وہ سنت ہی تو ہے، ہم جو افطاری کھاتے ہیں اور کرتے ہیں وہ سنت نبی تو ہے۔ ایسے ہی حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا، سرکار نے بولو ایک دفعہ حج کیا ساری زندگی میں، اور اسی لیے ایک دفعہ واجب۔ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس ایک دفعہ ہی واجب ہے، لیکن اگر پیسہ ہے تو دوبارہ واجب نہیں ہے۔ پیسہ ہونے پر بھی دوبارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی نے ایک دفعہ ہی کیا ہے۔ اب آپ مثالیں جوڑتے چلے جائیے کہ سرکار نے جہاد کے بارے میں کیا کیا، ایسے ہی کرو جیسے میں نے کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تمام عبادات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو اول طہارت سے آخر دیات تک ہر باب میں اللہ نے نبی کو نمونہ عمل بنایا، سرکار نے بھی فرمایا کہ ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ ادھر مردوں کے مسائل علیحدہ ہیں، عورتوں کے علیحدہ ہیں۔ سرکار ہیں ایک مرد، لہذا نبی جو کر کے دکھائیں گے اس میں دسیوں نہیں سینکڑوں مسئلے ایسے ہیں جو خواتین کو نہیں کرنے، یعنی انہیں ان سے ہٹ کر کرنا ہے۔ نبی جو کر کے دکھا رہے ہیں ایک مرد کی حیثیت سے کر کے دکھا رہے ہیں۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو صرف مردوں کے لیے نمونہ عمل تو نہیں ہے، وہ تو ساری امت کے لیے نمونہ عمل ہے نا، جس میں عورتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ یہ مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ تم رسول اور بطول کو ملاؤ گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔